السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز، ایسے واقعات، اسلام سے متعلق جتنی انفارمیشن ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہے۔ میری طرف سے آپ سب کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس پیارے مبارک مہینے کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مہینے میں کربلا کے شہدائن کے صدقے ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں اپنے پیارے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے کام سے بچائے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت۔ ماہ محرم اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس مہینے کی حرمت اور فضیلت کو سمجھنا ہم پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی اہمیت والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل نفل روزہ محرم کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ محرم کے لغوی معنی مقدس، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی، فساد، جنگ و جدل حرام قرار دیا گیا، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں سب سے افضل مہینہ ماہ محرم کا ہے۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ اس حدیث میں ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ دوسری عظمت یہ کہ رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا ہے۔ اس مہینے کی ایک عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی، صحیح مسلم کی روایت 1163 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے۔ ایک دن کا روزہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا ہے، اگر امت مسلمہ صرف اسی کو سمجھ لے تو بہت سارے قولی، عملی کشیدگی، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم سب نے محرم کو سمجھ کے رکھا ہے، ہم سب کے سامنے اس کی حرمت ہے، لیکن ہم سب نے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو گناہوں کی بخشش کا طریقہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا یہ روزہ رکھنا لازم ہے؟ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن یعنی 10 محرم کے دن، عاشوراء کے دن نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے اس نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے، اس لیے میں بھی یہ روزہ رکھا کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کیا کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا چاند جو مدینہ میں نظر آیا، انہوں نے جو دیکھا وہ محرم کا چاند تھا، تو اس کو بنیاد بنا کر 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ کو اکٹھا کیا اور ان کو مشورے کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں
ہجرت کے واقعے کو اسلامی مہینے کی ابتدا قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ہوتے ہوئے ریاست مدینہ میں جو پہلے چاند نظر آیا تھا، اس وجہ سے اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، عاشورہ کا دن سب سے افضل۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، انہوں نے آج کے دن شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ ماہ محرم کے مبارک ماہ محرم کے حرمت والے مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں۔ اس مہینے اپنے پیاروں سے ملنے قبرستان لازمی جایا کریں۔ ایک اور ہماری روایت بہت مشہور ہے کہ ہم لوگ صرف محرم میں قبرستان جانا بہت اہمیت کی بات سمجھتے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ رمضان میں جائیں، جمعے والے دن جائیں، باقی مہینوں میں جائیں، جب دل کرے قبرستان جائیں۔ یہ 10-15 سال سے ہی یہ روایت چلی ہے کہ محرم کو بہت زیادہ قبرستانوں میں رش دیکھا گیا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا اب تو آپ جائیں محرم کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی قبرستان کا چکر ضرور لگائیں، اپنے پیاروں سے ملنے جایا کریں، ان کی قبر پر دعا کیا کریں۔ اللہ پاک جیسے ہمارے گناہ معاف فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اللہ پاک ان کو قبروں میں بھی سکون عطا فرمائے۔ کربلا کے شہدائن کے صدقے ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔